حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی پہلی گفتگو، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کی متعدد صورتوں کے اندر کیا، بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ آج اس چیز کے بارے میں مزید معلومات آپ سنیں گے۔ ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پہلی گفتگو یہ ہوئی تھی اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال ہی عصایا، میرے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، والی فیہا معارب اخری، اور اس سے اور دوسرے بہت سے کام کرتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو ڈنڈا تھا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے کئی پاروں کے اندر کیا ہے، مختلف صورتوں کے اندر، مختلف انداز کے اندر، سینکڑوں واقعات ہیں اس ڈنڈے کے، اور اس کو عصا موسوی کہا جاتا ہے، اس کو جنتی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت پرانی اس کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے تو آپ 5 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ لوہا تھا، اسی طرح حجر اسود جو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب ہے وہ تھا، اسی طرح پتیاں تھیں کچھ آپ کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو انگوٹھی پہنتے تھے جس کے ذریعے حکومت چلاتے تھے، سارے جنات آپ کے تابع تھے، تخت ہوا کے اندر اڑتا تھا، وہ کرشمی انگوٹھی تھی۔ اسی طرح ایک ڈنڈا تھا جو پیلو کے درخت کا بنا ہوا تھا، جنت کا درخت پیلو کا، اس سے بنا ہوا یہ ڈنڈا تھا، یہ آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے۔ پھر آپ کے بعد جو اگلے نبی تھے حضرت شیش علیہ السلام، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ڈنڈا ان کے پاس چلا گیا۔ یوں وراثت کے طور پہ نبیوں کے پاس منتقل ہوتا رہا، ہوتا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یہ لاٹھی آ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں 10 سال چلاتے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ لڑکا بڑا اچھا ہے، محنتی ہے، نیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، آپ نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی، جہاں پہ آپ کا اپنا گھر تھا مصر، اپنی بیوی کو لے کے، ایک بکری تھی ساتھ، بکری کو لے کے خود آپ، سردیوں کا سخت موسم تھا، برفانی راتیں تھیں، سفر پہ جب نکلے تو رات ہو گئی، تو وہ جو چلم پکڑی ہوئی تھی اس کے اندر آگ ختم ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، اب کیا کریں؟ تو دور ایک روشن آگ دکھائی دی، بیوی کو کہا کہ تم ادھر بیٹھو میں وہ آگ لے کے آتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو درخت کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اور دیکھ کے یہ اور حیران ہو گئے کہ یہ درخت کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، بجائے درخت کے پتے جلنے کے، لکڑی جلنے کے، یہ تو اور خوبصورت ہو رہا ہے، درخت سرسبز و شاداب ہو رہا ہے۔ تو جب یوں اوپر اٹھا کے نظر دیکھی تو وہ نور ہی نور تھا جو اوپر تک جا رہا تھا، تو بڑے گھبرائے، پریشان ہوئے۔ یہ وہ مقدس وادی تھی، کہا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنی جوتیاں اتار دے، یہ مقدس وادی ہے، اے موسیٰ تو قریب آ۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا، یہ پہلی گفتگو تھی۔ اس وقت آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، یہ راستے کے اندر آپ نبی بنائے گئے، تو آپ کو کلیم اللہ کا شرف ملا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو کہہ دیتے ہیں اللہ میرے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے ساتھ کلام کی لذت اتنی تھی، دل کرتا تھا اور بات بڑھاؤں، اللہ سے گفتگو اور کروں، تو کہنے لگے میرے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، والی فیہا معارب اخری، اور بہت سے کام کرتا ہوں۔ اب اور جو کام کرتے تھے قرآن پاک نے وہ بڑے بڑے کام ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کبھی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی اکیلے ہوتے تھے اور بور ہو رہے ہوتے تھے تو آپ گفتگو کرتے تھے تو یہ ڈنڈا آپ کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اس کے اندر سے بولنے کی آواز آتی تھی۔ کبھی سخت دھوپ ہوتی تھی، آپ کو چھاؤں کی ضرورت ہوتی تھی، کوئی درخت کا سایہ نہیں ملتا تھا، کوئی پہاڑ کی اوٹ نہیں ملتی تھی، اس کو زمین کے اندر گاڑتے تھے، یہ پودا بنتا تھا، چھتری بنتی تھی، نیچے آپ سائے کے اس کے بیٹھ جاتے تھے۔ اسی طرح رات ہوتی تھی، آپ کے پاس روشنی کی ضرورت ہوتی تھی، اس کو زور سے رگڑتے تھے، ہلاتے تھے تو یہ روشن ہو جاتا تھا، روشنی دینے لگ جاتا تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی ہوتی تھی۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، کسی سفر پہ ہوتے تھے، پانی چاہیے ہوتا تھا، تو جب کہیں پانی نہیں ملتا تھا تو اس کو زمین پہ مارتے تھے، اندر سے زمین کے اندر سے فورا نکلنے لگ جاتا تھا۔
تو پانی نکال لیتے تھے اس کے ذریعے. کسی کنویں پہ پہنچتے تھے تو رسی ہوتی تھی، ڈول نہیں ہوتا تھا، ڈول ہوتا تھا تو رسی نہیں ہوتی تھی. تو جب یہ آپ کنویں پہ پہنچ کے پانی نکالنا ہوتا تھا تو ڈول پڑا ہوتا تھا، اس کو آگے باندھتے تھے، نیچے لٹکاتے تھے کنویں کے اندر، یہ رسی بن جاتا تھا. اگر رسی ہوتی تھی، ڈول نہیں ہوتا تو رسی کے آگے باندھتے تھے، یہ نیچے جا کے ڈول بن جاتا تھا، پانی نکال کے لے آتا تھا. تو اس طرح بہت سے کام کرتے تھے، درندوں کو مارتے تھے، تو اسی طرح دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. اور یہی وہ ڈنڈا تھا جس کے ذریعے سے 40 سال تک آپ کی قوم پیاس بجھاتی رہی اور پانی پینے کی وجہ سے بچی رہی. اور پھر یہی وہ ڈنڈا تھا جس کی وجہ سے فرعون مرا، اور اسی ڈنڈے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ جو بچے تھے. اور یہی وہ ڈنڈا تھا جس کی وجہ سے 70,000 جادوگر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے تھے. پہلی مرتبہ واقعہ یوں ہوا، فرعون نے چیلنج کر دیا، کہا آپ جادوگر ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر میلہ جیسے لگے گا، آ جانا میدان کے اندر. تو میلہ لگا، پوری دنیا سے فرعون نے جادوگر اکٹھے کر لیے، 70,000 جادوگر آ گیا. جادوگروں کے پاس مختلف کرتب دکھانے کے لیے چیزیں، سامان تھا، رسیاں تھی، ڈنڈے تھے، انہوں نے گراؤنڈ کے اندر پھینکے. اب لاکھوں کا مجمع تھا، میلے کا دن تھا، ہجوم تھا دیکھنے کے لیے. ادھر اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7 بھائی ہارون علیہ السلام تھے. انہوں نے جب اپنی چیزیں پھینکی تو سارے سانپ بن گئے، ہر طرف کہرام مچ گیا، سانپ ہی سانپ ہے، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، اور یوں بل کھاتے پھر رہے ہیں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پکڑا، پریشان، اب کیا کروں. اللہ نے فرمایا کہ اب سوچتے کیا ہو، تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تم بھی پھینکو. انہوں نے جو پھینکا تم بھی پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا میدان کے اندر پھینکا تو وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا. جتنے سانپ تھے منٹوں کے اندر دیکھتے دیکھتے سارے سانپوں کو وہ نگل گیا. تو جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے یہ تو معجزے کا کمال ہے، یہ کوئی جادو کرتب نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو جادو کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو جب سب کو کھا گیا تو کہنے لگے آمنا برب ہارون اور موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. سجدے میں گرے، 70,000 جادوگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صرف اس ڈنڈے کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کے، فرعون بہت ظلم کرتا ہے، آپ مصر سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 6 لاکھ تھے. راتوں رات جب نکلے ادھر فرعون کو پتہ چل گیا. فرعون نے اپنی پیچھے فوجیں دوڑا دی، کہا ان کو پکڑو سب کو. اب ادھر قوم نکل گئی، ادھر فرعون پیچھے لگ گیا. اب آگے دریائے نیل آ گیا اور پیچھے سے فوج بھی سر پہ چڑھ گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم رونے لگی، چیخیں مارنے لگی، ہائے کیا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. اے موسیٰ اب تو پھنس گئے درمیان میں، اب کیا کریں. آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، ڈوب کے مرتے ہیں، پیچھے کو مڑتے ہیں تو فرعون ہے، یہ گردنیں کاٹ دے گا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی، کہا کہ یہ ڈنڈا جو ہے اب اس سے کام دکھائیں آپ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اوپر ڈنڈا مارا تو اب یہ ان کی 12 پارٹیاں تھیں، یہ جو لوگ تھے 12 قبیلے کے لوگ تھے، 12 راستے 12 سڑکیں اس دریا کے اندر بن گئی. تو جب دیکھا کہ دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، ادھر کا پانی ادھر ہوگا، ادھر کا پانی ادھر ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو. تو وہ دریا کے راستوں میں چلنے لگے سارے لوگ. اب ادھر وہ دریا پار کر رہے تھے. فرعون نے جب دیکھا سڑکیں بنی ہوئی ہیں، فرعون نے بھی اپنی فوج کو کہا تم بھی ان کے پیچھے انہی راستوں پہ چلو. ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج پار ہو رہی تھی، آپ کی قوم، اور ادھر سے فرعون کی قوم جو تھی دریا کے بیچ میں پہنچ چکی تھی. اب اللہ نے کہا کہ دریا کو مل جاؤ. دریا آپس میں مل گیا. فرعون اور اس کے سارے فرعونی جو تھے، سارے فوجی دریا کے اندر غرق ہو گئے. تو یوں اس ڈنڈے نے فرعون کو مارا، اسی ڈنڈے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گھروں پہ قوم عمالقہ کفارین نے قبضہ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کے جائیں اور قبضہ چھڑائیں. تو آپ کا اصلی وطن جو تھا وہ شام ہی تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر مصر آ گئے تھے. اپنی قوم کو مصر سے لے کے نکلے، ملک شام میں جب پہنچے وہ قوم آگے طاقتوری بہت تھی، وہ درختوں سے لمبے لمبے لوگ تھے. تو اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے طاقتور، یوں درخت کو پکڑتے تھے اور وہ درخت کو مسواک بنا کے دانت میں پھیر لیتے تھے. وہ قوم ڈر گئی، کہنے لگے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑتے. وہ ڈر کے پیچھے کو واپس بھاگ گئے. وہ جس جگہ سے وہ آپ کی قوم مڑی تھی، بزدلی دکھا کے واپس بھاگی تھی، اس کو کہتے ہیں میدان تی، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. اب یہ ساری رات چلتی رہی. جب صبح ہوئی تو پھر جب دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں موجود تھے. 40 سال تک اسی گراؤنڈ کے اندر واپس چکر لگاتے رہے، میدان سے باہر نہ نکل سکے. اب ہوا کیا، جب روزانہ چلتے تھے رات کو، صبح پھر وہیں پہ ہوتے تھے. اب اللہ کے نبی کے ساتھ
بے وفائی کرنے کی ان کو یہ سزا تھی، یہ واپس جانا چاہتے تھے تو جا نہیں سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آگے کیا تھا کہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، قوم سے آپ لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ لڑنے کے لیے ساتھ نکلے تھے، لیکن کافروں کو دیکھ کے ڈر اتنا بیٹھ گیا، لڑے نہیں۔ اب جب وہ میدان تیغ کے اندر وہیں پہ راتیں گزرنے لگی، اب ظاہری بات ہے بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، اب کھانا پینا بھی تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے آپ ہمارے نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ اور ان کے اندر ایک نا اتفاقی تھی کہ یہ 12 پارٹیوں کے اندر، 12 گروپوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، اور ایک پارٹی کے لوگ دوسرے پارٹی کے برتن سے نہیں کھاتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مشکل تھی کہ یہ ان کے اندر اتفاق بھی نہیں ہے۔ اب کہنے لگے ہمیں پانی چاہیے اور سب کو علیحدہ علیحدہ چاہیے، یعنی 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا تھا جو آپ کے ہاتھ کے اندر، یہ عصائے موسوی، یہ جنتی لاٹھی، اس ایک بہت بڑا پتھر تھا اس میدان کے اندر، میدان تیغ کے اندر، اس پہ زور سے جب مارا تو اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 فوارے، 12 گھاٹ۔ کہا کہ اپنا اپنا گھاٹ پہچان لو اور ہر قبیلہ جب تک میدان کے اندر رہنا یہیں سے پانی پیتے رہو۔ 40 سال تک وہ ڈنڈے کے کمال سے پانی پی کے اپنی پیاس بجھاتے رہی یہ قوم۔ تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ متعدد قرآن کی صورتوں میں ایسا با کمال ہے، سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن ہمارے حضور کی شان دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے سے جو کمال دکھائے، میرے آقا نے بغیر ڈنڈے کے اس سے بڑے بڑے کمال دکھائے ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے، صرف ایک ہی بات، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا جب پتھر پہ مارا تو پانی نکلا، تو پانی آگے بھی پتھروں سے نکلتا ہے، چشمے پہاڑوں میں جائیں تو پتھروں سے پانی نکل رہا ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ ڈنڈا مار کے پانی نکال دینا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی وہاں سے نکالا جہاں سے آتن آگے بھی پانی نکل جاتا ہے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے پانی وہاں سے نکالا جہاں سے آتن پانی نکلتے نہیں ہیں۔ ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام تھے، پانی ختم ہو گیا، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، استنجے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، جانور پیاسے ہیں، اور چاروں طرف پانی دیکھ لیا، ہے نہیں پانی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس چمڑے کا ایک برتن تھا، چھاگل، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا۔ حضور نے فرمایا سب کو بلاؤ، سب کٹھے ہو گئے، یہ تقریباً 1500 تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن ہم 1500 لوگ تھے، ہمارے جانور بھی تھے، ہمارے برتن بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے چھاگل کے اندر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یوں چھاگل کو الٹا دیا، ہاتھ رکھا اور چھاگل کے اندر کتنا سا پانی، اتنا سا پانی ہوتا ہے، تو یوں الٹایا، فرمایا کہ صحابہ اپنے برتن بھی بھرو اس سے اور خود بھی پیو اور جانوروں کی پیاس بھی بجھاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے وضو بھی کیا، اپنے برتن بھی بھرے جس جن کے خالی تھے، جن کے جانور پیاسے تھے، اونٹ، بکریاں، گدھے، کھچر، سب کو انہوں نے ان کی پیاس بجھائی، خود بھی رج کے پیا۔ کہتے ہیں اب بھی پانی جاری تھا، وہ اتنی سی چھاگل کے اندر سب نے پیاس بجھا لی۔ کہا خدا کی قسم ہم 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی انگلیوں سے پانی نکال رہے ہیں۔ اب دیکھیں بندہ 6-7 فٹ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا پانی جمع ہو سکتا ہے، اور جو جمع ہوتا ہے تو وہ صاف نہیں ہوتا، وہ تو خون پیپ کی صورت کے اندر پانی ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم انور سے انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہیں، تو وہاں سے پانی نکال کے دکھایا جہاں سے آتن پانی نکلتا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو وہاں سے نکالا تھا جہاں سے نکلتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اور بندے کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے وہ تو ویسے ہی ناپاک ہوتی ہے، اور صحابہ وضو بھی کر رہے ہیں، تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اعضاء سے نکلنے والی ہر چیز پاک بھی ہے اور پاک کرنے کے آگے صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ تو صحابہ پی بھی رہے ہیں اور پھر اس سے اپنی پاکی بھی بنا رہے ہیں، وضو کرنے کی، نماز پڑھنے کے لیے وضو بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا ہمارا سبق چل رہا ہے، الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد آمین آتی ہے، تو آمین آہستہ کہنی چاہیے یا اونچی کہنی چاہیے، اس کے اندر امت کا اختلاف ہے، بہت سے لوگ اونچی کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، اے میرے صحابہ تم بھی آمین کہو۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے برابر ہو جائے، ان کے جیسی ہو جائے، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ دیکھ لے، عقیدہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے آمین کہنی ہے تو فرشتوں کی جس طرح کی آمین ہوگی ہم نے اس طرح ہی کہنی۔ اب فرشتوں کی آمین کیسی ہوتی ہے؟ فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو بغیر فاتحہ پڑھے آمین کہتے ہیں، فرشتے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ تو پتہ چلا کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی،
یہ لوگ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں، تو فاتحہ پڑھے بغیر آمین کہنی ہے۔ اور فرشتوں کی جو آمین ہوتی ہے وہ فوراً ہوتی ہے، ہم نے بھی فوراً کہنی ہے جب امام والا دعالین کہتا ہے، اور فرشتوں کی جو آمین ہوتی ہے وہ سنائی نہیں دیتی، اس لیے ہماری آمین بھی اسی وقت فرشتوں کی آمین جیسی ہوگی جب ہماری بھی سنائی نہ دے۔ تو حضور نے یہ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین جیسی ہوگی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اہل سنت الحمدللہ وہ جماعت ہے کہ ان کا ایک ایک عمل صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ تو جب وہ آمین کہتے ہیں تو پوری مسجد کے اندر گونج مچ جاتی ہے آمین۔ تو یہ تو دربار الہی کی بھی بے ادبی ہے، پورا مسجد کے اندر شور مچا دینا، اور یہ فرشتوں کی بھی مخالفت ہے۔ فرشتوں کی جب نہیں سنائی دیتی تو تمہاری بھی نہیں سنائی دینی چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، تو پتہ چلا جب ہم آمین کہتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ مخالفت کرتے ہیں تو وہ یوں ہی رہ جاتے ہیں۔ تو جب ولد دعالین کہہ رہے ہیں تو آمین کہنا لیکن آہستہ آواز سے کہنا۔ حضور نے فرمایا کہ جب سبحانک اللہ پڑھو تو آہستہ پڑھو، اعوذ باللہ بسم اللہ یہ آہستہ، آمین آہستہ، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تم ربنا لک الحمد کہو آہستہ۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آہستہ کہنی ہوتی ہیں۔ تو خلفۂ راشدین کا دور، صحابہ کرام کا دور، کسی ایک صحابی کی مسجد کا دکھا دیں، ایک نمازی تھا صحابی کے دور کے اندر، تو چاروں خلفۂ راشدین جو بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، کسی ایک نے اونچی آمین کہی ہو تو ایک کا بھی واقعہ نہیں لا کے دکھا سکتے۔ تو آمین آہستہ کہنی ہے، اس کے بعد کوئی صورت پڑھنی ہے۔ آئیے ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، تو اگر کسی غلطی ہو تو درست ہو جائے گی، مل کے بلند آواز سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دو تین غلطیاں یہاں پہ لوگ کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کو لمبا نہیں کرتے، لفظ یو لمبا ہے، ولم یولد۔ اسی طرح آخری آیت کے اندر ولم یکن لہ کہہ دیتے ہیں، لام کو لمبا کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ لام لمبا نہیں ہوتا، ولم یکن لہ لفظ ہے، کن لہ کہہ دیتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ نہیں کہنا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ عز و جل یہ فجر کی حاضری، یہ درس، یہ نماز کا سبق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ نماز و درس کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کے مال جان روزگار میں اضافہ فرما، جو جو حاجتیں دعائیں لے کے آتے ہیں قبول فرما، پریشانیاں تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اسی طرح پانچوں نمازوں میں حاضر ہونے کی ہمت توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما، جتنے فوت شدگان ہیں سب کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔